حضرات آپ دیکھ رہے ہیں علم الدین اسلامک چینل۔ اس چینل پر قرآن مجید ہندی ترجمہ کے ساتھ دیگر بیانات اور نعت شریف اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کی مزہ چکھنی ہے۔ چاہے کوئی بھی جاندار چیز ہو جس میں جان بستا ہے، اس چیز کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سنتے ہیں۔ اب ایک اور تصور قرآن نے اسی آیت میں عطا کیا، اور وہ تصور کیا ہے؟ تو وہ تصور یہ ہے کہ انسان کامیابی کے الگ الگ ضابطے اپنے اعتبار سے بنا کے رکھا ہے۔ یہ میرے پاس آ جائے تو میں کامیاب، یہ میرے پاس آ جائے تو میرے کامیاب، شہرت کی اتنی بلندی پر پہنچ جاؤں تو کامیاب، ماننے والوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے تو کامیاب، اموال و زر کی فراوانی ہو جائے تو کامیاب۔ تو قرآن نے واضح کر دیا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی۔ اچھا مولا تو ہی بتا دے کامیابی کیا ہے؟ جی جی۔ تو قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اگر یہ کسی کو نصیب ہو گیا تو قرآن نے کہا فقد فاز، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کی کامیابی کے حوالے سے کوئی شک و تردد کی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا تھا، ان کی پوزیشن کیا تھی؟ عتیق، آزاد کے معنی میں کس کو حضور نے فرمایا تھا؟ صدیق اکبر کو فرمایا تھا، یعنی یہ جہنم سے آزاد ہے۔ جن کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، ان کی پوزیشن کیا تھی؟ وہ درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندے کو دیکھ کر کہتے، کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا کہ مجھے کاٹ کر ذبح کر کے کھا لیا جاتا، تاکہ قیامت میں مجھے اللہ کو حساب تو نہ دینا پڑتا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو جہنم سے نجات کا پروانہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی جس راہ پر چل رہی ہے ان میں سے وہ کون سا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہو؟ آگ میں داخل۔ ہماری نوجوان نسل کی صبح ہوتی ہے جہنم کے راستے پر چلنے سے، اللہ اللہ، اور رات کی تاریکی میں آنکھوں سے لے کر وجود تک ان گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری قوم کی آنکھیں نہیں کھلتی، ہماری قوم اس حد تک موت فراموشی اور آخرت فراموشی کی شکار ہو گئی ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ابھی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت کی وادیوں سے نہیں گزار سکتی۔ یاد رکھو، موت برحق ہے۔ کہیں بھی کوئی رہے، محلوں کے اندر رہے، تب بھی موت وہاں پر آ کر رہے گی۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے کے اندر بھی اگر تم رہو گے نا
تو موت وہاں بھی آ کر کے تمہیں پکڑ لے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا قل کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، تم موت سے بھاگتے ہو، موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، بچ نہیں سکتے موت سے. تو عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کرے، جو موت کو یاد کر کے آخرت میں کام آنے والے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے، جو موت کو یاد کرنے کے بعد اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم حون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما. آپ کو معلوم ہے روح کہاں سے نکلتی ہے؟ انسان کے جسم سے روح کے نکلنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سر سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، پیر سے ہوتا ہے. روح کے نکلنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بولیے کیوں؟ آپ نے بقرعید کے موقع پر دیکھا ہوگا جانور کو جب ذبح کرتے ہیں نا تو جانور پیر ہلاتا ہے، پوری طاقت سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے حاجی علاء الدین صاحب موجود ہیں، ہم لوگ حج میں ساتھ میں تھے. ہم نے ایک آسٹریلیا کا بیل خریدا تھا قربانی کے سلسلے میں. چھری چلانے کے بعد وہ بھاگا، اس کو پکڑنے کے لیے دوڑنا پڑا اس کے پیچھے. جی جی. تو جانور کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے پیر پڑپڑاتے وہ بھاگتا ہے. میرا کریم انسان کے پیر سے روح نکالتا ہے تاکہ بندہ بھاگ بھی نہ سکے، بھاگ بھی نہ سکے. سوچو آپ، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے، اللہ تعالی شہادت کی موت اسے عطا فرمائے گا، اور کل بروز قیامت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا. کچھ بھی کرو یہ سوچو موت اس حال میں واقع ہو سکتی ہے، اور آپ نہیں جانتے موت کی تلخیاں، موت کے وقت کا منظر. اللہ اکبر، کہ وہ ایمان کے سلسلے میں اتنا سخت ترین وقت ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے پارسا اور بڑے سے بڑے تاجدار اور بڑے سے بڑے اولیاء اس وقت کے تصور سے کانپ جاتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اعتبار خاتمے کا ہے. پوری زندگی اگر کوئی عبادت کر رہا ہے لیکن اگر خاتمے کے وقت اس کی زبان پر کلمہ نہیں، یا یوں سمجھ لیجئے ایمان پر اس کی موت واقع نہیں ہوئی، تو اس کی زندگی کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. خاتمے کا اعتبار ہے. ایک بزرگ اللہ اکبر اللہ اکبر ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھے. فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے سکرات کے وقت اتنی مجھے پیاس لگی کہ اگر 7 سمندر کا پانی مجھے پلا دیا جاتا نا تب بھی میری پیاس نہ بجھتی. اور میرے پاس کوئی پانی پلانے والا نہ تھا، اور میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے ہاتھوں میں پانی کا گلاس لے کر کے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بار مجھے خدا کہہ دے میں تجھے پانی عطا کر دوں گا.
وہ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور میں پریشان ہوا کہ یا اللہ میں کیا کروں، شدت پیاس سے میرا حلق سوکھ رہا ہے، لے لوں یا چھوڑ دوں؟ اسی وقت وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس درود کا میں ورد کیا کرتا تھا وہ درود مجھے اس وقت کام آیا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے پانی پیش کیا، میں نے اس کو ٹھکرا دیا، ان کے ہاتھ سے پانی لے لیا اور میں نے پانی نوش فرما لیا۔ تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اللہ نے ایمان پر میرا خاتمہ فرمایا، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں خواب میں اپنے ماننے والے سے، بیٹا وہ وقت بڑا کٹھن ہوتا ہے جب جو روح کا جسم سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت فرشتہ، اس وقت شیطان پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے خدا کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں پیش کی، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا شیطان آیا، کہا خدا ایک ہے تو دلیل پیش کرو۔ امام راضی علیہ رحمہ نے دلیل پیش کی، ایک پیش کی، دو پیش کی، شیطان توڑتا رہا یہاں تک کہ 359 دلیلیں امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے ایک ہونے پر پیش کی، شیطان نے ساری دلیلیں توڑ دی۔ امام راضی پریشان تھے، اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے پیر و مرشد وضو بنا رہے تھے اور محسوس کیا کہ امام راضی کا ایمان خطرے میں، جو لوٹا موجود تھا جس سے وضو بنا رہے تھے اسے پھینکا امام راضی کی طرف، فرمایا راضی کہہ دے میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے۔ جب ان کا پیغام پہنچا انہوں نے کہا میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے، اسی وقت ایمان کا خاتمہ۔ کیا سمجھے ہو آپ؟ آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جان دے کر کے بھی اگر ایمان بچتا ہو تو ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت برحق ہے، موت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ ہم کتنے عقل مند ہیں، ہم خود اپنے آپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور قرآن نے پھر آگے فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان۔ کیا ہے یہ دنیا کی زندگی؟ آپ ذرا سوچو، بہت سارے ایسے جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ باپ کا انتقال ہوا، بھائیوں میں جھگڑے شروع ہو گئے، کتنا حصہ میرا، کتنا حصہ میرا، کتنا حصہ میرا۔ اور اسی جھگڑے کے اندر بھائی کہتا ہے باپ کا جنازہ اس وقت اٹھے گا جب میرا حساب میرے حصے میں آ جائے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت کو یاد رکھو، کچھ بھی کرو یہ تصور کرو کہ ہو سکتا ہے اس حال میں موت واقع ہو جائے۔ گناہ سے بچو اور موت کے بعد کی تیاری میں لگ جاؤ۔ سب سے پہلا کام آج کی نشست کے اندر دل و دماغ کے اندر یہ بٹھا لے کہ آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے کہ آئندہ ہم گناہ نہ کریں گے، اور مولا تو ہماری توبہ قبول فرما کر ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد دوسرا کام جو آپ کو شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے حریص بن جاؤ اور گناہ سے بھاگو، جتنا ہو سکے گناہ سے بھاگو، جتنا ہو سکے گناہ سے، جتنا ہو سکے بھاگو اور گناہ سے بچو۔ اس لیے کہ نیکی پر تو اجر ہے ہی،
گناہ سے بچنے پر بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، عزت والے گھر میں داخل فرمائے گا، کس کو؟ جو کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ بچو، گناہوں سے بچو۔ دنیا آپ کے بارے میں کیا پلان بنا چکی ہے آپ کو نہیں معلوم۔ گٹکا، تمباکو، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، اس میں ہی اتنے مگن ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے بارے میں کیا پلان چل رہا ہے۔ ایک ہی پلان چل رہا ہے، مسلمان نہ رہے، اس کی زندگی سے اسلام کو نکال لو، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دو، اور گناہوں کے اندر اتنا ڈبا دو کہ کبھی یہ اچھا سوچنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم کی سچویشن اسلام کے سلسلے میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اور خود اپنے وجود کو نیکی کے راستے پر چلانے کے سلسلے میں کتنی سستی کے شکار ہے۔ تو بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، کب ختم ہو جائے گی پتہ نہیں، اور عالمی حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ بم پہ بم برسائے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر جنگ شباب پر چل رہی ہے۔ کب یہ تھرڈ ورلڈ وار کے اندر چینج ہو جائے نہیں جانتے، اور آنے والے دن کتنے سخت ترین ہوں گے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہاں کے دن سخت ہو یا اچھے ہوں، یہاں کے دن تو بہرحال کٹ جائیں گے، لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سوچ لو وہاں کے بارے میں کیا تیاری۔ بس ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے پاس مسلسل لوگوں کی طرف سے میسیجز، فون، اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ حضرت دھندا بہت مندہ ہے، روزی میں بہت تنگی ہے، کاروبار بڑا ٹھپ چل رہا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ قرآن کا ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب پر بھروسہ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ جیسا رب نے فرمایا ویسا کرو گے نا تو انشاءاللہ روزی کی تنگی کبھی نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ قرآن کہتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم رہو۔ اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، میں تم سے روزی نہیں مانگتا، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی عطا کریں گے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ ہم خود بھی نماز کے پابند بنے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، مولا اتنی روزی عطا فرمائے گا اس کے وعدے کے مطابق کہ ہمیں زندگی میں تنگ زندگی کا اور تنگی کا کبھی احساس بھی نہیں ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ چند کلمات خیر تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔